کر دیا، کفر سے نفرت میں عمر بن خطاب کو چھوڑ کے ممتاز کر دیا، اور رحم دلی میں عثمان غنی کو چن کر ممتاز کر دیا، عبادت گزاریوں میں حیدر کرار کو چن کے ممتاز کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جو حضرات تھوڑی بہت بھی علمی ذوق کی بات سننا چاہتے ہیں اور دل میں ایک تڑپ رکھتے ہیں، بے قراری رکھتے ہیں، کاش ہمیں کوئی قرآن و حدیث کی بات ملے تو پھر سن لو، تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ سب صحابہ کی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، مگر قرآن نے اشارہ فرما دیا والذین معہ کمصداق ابو بکر اشداء الکفار کمصداق عمر فاروق اعظم رحماء بینہم کمصداق عثمان غنی تراہم رکن کمصداق حیدر کرار شیر خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کیا بات، سنیے حضرات، کل میں نے سنا، میں نے سوچا کسی ایسی محفل جہاں عزیز میں استعمار احمد رضی ہوں وہاں بات کروں گا، اکیلے بیٹھ کے بات کروں تو مزہ اور ہے، مجمع عام میں بات کروں تو مزہ اور ہے، جو بات اندر وہی بات باہر۔ سنو، والذین معہ، والذین جمع کا صیغہ ہے، مسجدوں کی امام و خطیب میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ معیت میں صرف ابو بکر کا ہی مقام ہے، کسی اور کا نہیں؟ کفر سے نفرت میں صرف عمر کا مقام ہے، کسی اور کا نہیں؟ رحم دلی میں صرف عثمان کا مقام ہے، کسی اور کا نہیں؟ حیدر کرار عبادت گزاریوں میں مقام رکھتے ہیں، کسی اور شان میں نہیں، اور یہ غلط ہے۔ کعبے کی رب کی قسم ہے، سب میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے، تمام صحابہ میں معیت کی، کفر سے نفرت کی، رحم دلی کی، عبادت گزاری کا وصف پایا جاتا ہے، مگر چن کر بعض کو بعض میں ممتاز کر دیا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اکشار، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ یہ آج کا سبق ہے، پیغام ہے اس محفل میں۔ واہ واہ واہ، صحابہ کا اپنا مقام، صحابہ کا اپنا مرتبہ، اور اہل بیت کا اپنا اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنا مقام۔ بے شک، کشتی نوح میں سوار نہ ہو تو اہل بیت کشتی نوح میں، جو سوار نہ ہو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ بے شک، رکھو ستاروں پہ نظر، دیکھتے رہو بدبختو، ستاروں کو دیکھتے رہو، اہل بیت سے بغض رکھو، کبھی نجات نہ پاؤ گے، نجات تب ملے گی جب اہل بیت کے دروازے کی دریوں کا خریدے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی محض اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دعوے میں سچا ہونے کے لیے پھر صحابہ ستارے ہیں ہدایت کے، ان پر بھی نظر ہو، کیا بات، کیا بات، ان کے مقام و مرتبے کو بھی ماننا ہوگا۔ بے شک، بے نیاز رب نے قرآن میں ترتیب ہی وہ لکھ دی، خلفاء راشدین، والذین معہ، یہ ترتیب کس کی ہے؟ قرآنی ترتیب، اور نہ تو نے خلیفہ بنایا نہ میں نے بنایا، کیا بات، یہ ترتیب تو قرآن کی ترتیب ہے، اشاروں میں رب نے بتایا اور سمجھایا اور فرمایا۔ اگر آپ کی بات نہ سمجھ آئے تو سنو، میرے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ کیا بات، یہ میرا زمانہ کس کا معنی ہے؟ شاہ صاحب سے پوچھے، کرنی کا معنی ہے میرا زمانہ، سبحان اللہ، کرن کہتے ہیں زمانے، مگر آج ہم معنی کو بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے لفظ پہ ذرا غور نہ کریں، کیا بات، کیا بات، وہ صرف کرنی پہ ذرا غور کر، کس دنیا میں بستا ہے تو؟
وہ کرنی کے لفظ میں غور کر. صدیق کا آخری حرف کیا ہے کیا بات اور کرنی کا پہلا حرف؟ کیا واہ بات واہ واہ. عمر کا آخری حرف کیا ہے؟ کرنی کا دوسرا حرف کیا ہے؟ عثمان کا آخری حرف کیا ہے؟ واہ واہ واہ. کرنی کا تیسرا حرف کیا ہے؟ واہ 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 واہ. علی کا آخری حرف کیا ہے اور کرنی کا آخری حرف کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات واہ واہ واہ. کیا بات اب بھی سمجھ نہیں آیا. واہ واہ واہ. خیر القرون کرنی. واہ. فرمایا سب سے بہتر کرنی ہے. تو میرا بھی مانا. عربی میں میرے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ کرنی. تو سرکار فرماتے ہیں سب سے بہتر کرنی ہے. واہ. سب سے بہتر کرنی ہے. سب سے بہتر کرنی ہے. کرنی نے بتا دیا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی. سبحان اللہ. واہ واہ. قرآن کرتی ہے. سبحان کیا مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا. جب میرے آقا کریم نے کسی شان میں چن کے کسی کو ممتاز کیا ہے تو کسی کو کیا تکلیف؟ جب مصطفیٰ فرمائے یہ کسی اور کے لیے تو فرمایا نہیں. دیکھیے حضور کی مشہور حدیث ہے، سن لیں، ایمانوں کو تازہ کرے. حضور کہنا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها. واہ واہ واہ. فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں، وہ عمر جدارها اس کی دیواریں اوپر کے خطاب ہے، وہ عثمان سقفها عثمان چھت ہے، وہ علی بابها اور اس بابے اس علم کے شہر کا دروازہ حیدر کرار علی المرتضیٰ. سبحان اللہ. میں جب محفل میں آیا تو میں نے پوچھا کہ محفل میں داخل ہونے کے لیے اسٹیج پر پہنچنے کے لیے اس دروازے کے علاوہ بھی کوئی دروازہ ہے؟ میں نے ابھی پوچھا، یہاں ایک میرے مرید ہے معظم، ان سے میں نے پوچھا بھائی اسٹیج پہ جانے کے لیے اور راستہ ہے؟ تو معظم نے کہا، قادری نے، کہ نہیں، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، جانا ہے تو اس میں سے گزرنا پڑے گا. اندر جانا ہے تو دروازے میں سے گزرنا پڑے گا. اور جو دروازے کو پسند ہی نہیں کرتا اس کو علم کی ہوا کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات. یہ تو علم کے شہر کے دروازے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اب آپ کے ذوق کی بات ہو جائے تھوڑی سی. سبحان پٹھی میں چڑھا دیا بات، میں نے صدقے جا، میں صدقے جا، میرا ماحول بن گیا. سبحان اللہ. میں صدقے جا. سبحان اللہ. آپ کے ذوق کی بات کرتا ہوں. کیا. سنو، مصطفیٰ ہیں مدینۃ العلم، میرے نبی پاک علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اور جو فیتا پکڑ کے حضور کا علم ناپتا پھرتا ہے. ہاں. اسکولوں کالجوں میں بڑی بیماری ہے، یہ ماسٹر، یہ پروفیسر، یہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ جناب یہ علم نہیں، وہ علم نہیں، یہ نہیں، یوں نہیں، کیونکہ چنانچہ یعنی کہ یہ. میں نے کہا سنو میرے بھائی، بات سیدھی سی ہے، سمجھنے کی کوشش کر. مصطفیٰ فرماتا ہے مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. میرے مولا علی نے مجمع عام میں کہا، لوگوں فرش سے لے کر عرش تک جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارے بچوں، بیٹوں، تمہارا سر جی اگر یہ کہے کہ نبی کو یہ علم نہیں، وہ علم نہیں، یہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا، تو بدبختو ان کو بدبخت سن. نبی پاک کا تو بڑا مقام ہے، تو کیا جانے حضور کا مقام کیا ہے. ہم تمہیں علی کا مقام بتاتے ہیں، بتاتے ہیں. کیا اور میں پوچھو جو پوچھنا، مجمع عام میں اعلان کر رہے ہیں، پوچھو جو پوچھنا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تیرے محبوب کے یار، تیرے محبوب کے محبوب، یہ ہے افضل افتخار ہے مجلسوی۔ کل بہت بڑی بات کی، میں اس کا جواب دوں۔ افضل آتا ہے، آپ کو آسان لفظ ہے، افضل، سب کہیں افضل، افضل، اور دوسرا لفظ ہے احبو، کہہ دیں ابو، بات سمجھ آئے گی۔ پھر وہاں تو مقام اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ لو سن، آج میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لاؤ جہاں چاہتے ہو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہے افضل، ایک ہے احب۔ وہ بتاؤ امت میں افضل ابو بکر ہے، احب علی ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے جی کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ابھی کتنے لکھے ہے جی؟ کتنے لکھے ہے جی؟ میں نے کہا علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قاضی ماشاء اللہ، رحمت اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شرح کی ہے، حوالہ انڈر لائن ہے، میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی لائبریری میں کتاب موجود ہے، حدیث پاک کی شرح۔ علامہ قاسمی فرماتے ہیں سنو مسلک اہل سنت، امت میں افضل ابو بکر ہے، احب علی حیدر کرار ہے، وہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، یہ اگر افضل ابو بکر ہے تو احب علی بھی ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، میں یہ بات کیوں نہ کروں شاہ جی، میں یہ بات کیوں نہ کروں؟ میرے والد ماجد اور میرے شجرہ طریقت کے اندر 7 ائمہ ہیں۔ میں سب درگاہ مقدسیہ دانی سے بیت لوگوں سے کہوں گا جو اس گناہگار کی معرفت سلسلہ قادریہ میں داخل ہے، میں سب سے کہوں گا وہ اپنا شجرہ تو پڑھ کے دیکھو، میرے شجرہ طریقت کے اندر 7 ائمہ اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، 7 ائمہ اہل بیت۔ بھئی ہم تو صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا، مشکلیں حل کر شہید کر بلائیں رد شہید سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقی علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق اور اسلام کر، بے قدم راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ 7 ائمہ اہل بیت میرے شجرہ طریقت، اور جاؤ بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ سید شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی، سجادہ نشین آستانہ علیہ حسین آباد شریف، ہمارے ہاں بہت پیار کا رشتہ ہے ان سے۔ ماشاء اللہ، ابھی یوم صدیق اکبر میں بھی آ رہے ہیں درگاہ شریف میں، ماشاء 12 تاریخ کو یوم صدیق اکبر ہے، دربار عالیہ محدث عبداللہ رحمۃ اللہ۔ سید شمس الرحمان مشہدی صاحب کا عشاء کے بعد خطاب ہوگا۔ ہمارے ہاں آئے تو اندر داخل ہو کے جب بیٹھے نا تو مجھے کہتے ہیں تسی قادری جو بڑے ڈاڈے قادری بابے بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ میں جیو کے میں فرمان لگے یہ بندے دے وچ وڑ جاندے، قادری بابا بندے دے اندر وڑ جاندے۔ میں کہا جی یہ کی مطلب؟ فرمان لگے یہ بڑی بھاری طاقت۔ فرمان لگے میں چشتی ہوں، سیاد شریف بہتا چشتی ہوں، پر قادری بابے سانوں ڈاڈے ہیں۔ میں کہا جی وجہ کیا؟ فرمان لگے وجہ صدیق وجہ یہ کہ یہ شجرہ طریقت قادریہ بچ غوث پاک دے شجرے بچ 7 ائمہ اہل بیت ہے۔ سبحان پر میں قادری بابے تان ڈاڈے دے انہاں دے شجرے اہل بیت سب امام صدقے یا سویرے اٹھتے ہیں تو ستا نامہ دا ورد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ طاقت ہے، یہ برکت ہے۔ آؤ ذرا میں کیا کیا رہا تھا۔ جبریل نے کہا مولا علی نے دعویٰ کیا ہے فرش سے لے کر عرش تک پوچھو بتاؤں گا۔ کیا بات، میں جا کے پوچھا نا علی کو، ماشاءاللہ، امتحان نماز جا کے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا امتحان لینا پیش بدل کے آئے اور دیکھو نا جی یہ کیوے ہو سکتا ہے بشر کے نور؟ میں کہ علی بھی سمجھ نہیں آئی جبریل نوری ہے کہ بشر ہے کہ نور ہے جبریل؟
جنہوں نے پتا وہ تو بول نور نور جبریل کی نور اور نوری مخلوق جبریل کی نوری مخلوق نور دیکھو نا جی نور ہے کہ بشر پہ کے میں ادھر بشر میں یہ نور کے میں ہوتا ہے جبریل امین نوری ہے نوری مخلوق ہے مگر آئے کیسے بشر بن کے دروازے میں دستک بشر کے پیس میں واہ مولا علی دے کردہ ہوا پڑھایا اب باہر نکلے جگہ بندہ کھلتا ہے کپڑے بھی پائے انسان کھڑا ہے بندہ اجنبی آتا دروازے میں کھلو کے آتا ہے بھی علی آپ نے فرمایا کل فرش کو لے کے عرش تک جو پوچھو گے میں جواب دیا خدا دے فرش کو لے کے عرش تک پوچھو میں دسنا جو گل پوچھو گے میں دسنا اور میں اچھا پھر یہ دسو اسی جو آتے کو پوچھو فرش کو عرش تک پھر یہ دسو جبریل کتنے ہے جبریل کتنے سوال کرنے واسطے آئے میں اس بدل گیا اپنی اصلی شکل پہ کیا آئی نہیں کیونکہ امتحان لینا تھا یہ دسو جبریل کتنے مولا علی نے آسمان پر دیکھا سبحان اللہ زمین تے نظر ماری سجے دیکھا کھبے دیکھا سامنے دیکھا پیچھے چارے پاسے نہیں بلکہ شش جہاد تفسیر بیان کی گیا شش جہاد تے نظر پائی نا مشرق مغرب شمال جنوب فرش عرش سارے پاسے نگاہ مار کے مسکرا کے فرمایا جبریل آپ ہی سوال کریے نعرہ تکبیر نعرہ کیا بات ہے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ فیضان محدث عبدالوی زندہ باد ماشاءاللہ فرمایا جبریل ہو کہ جبریل نہیں پوچھنا آپ ہی جبریل ہے آپ ہی جب پوچھی جانا جبریل کسی میں تو آپ تک کھلتا ہے سامنے تفسیر رول بیان میں امام اسماعیل حقی نے لکھا ہے وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں گل یہ بھی اگر مولا علی دے علم دا یہ مقام ہے تو پھر اس ہر چیز گل بھی آوے پوچھو پھر یہ اگر مولا علی دا علم دا یہ مقام ہے کہ میرا لال دے علم دا مقام کی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ انا مدینہ العلم وعلی البابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ سبحان اللہ مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا کیا اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا کیا اہل بیت سن لو ذرا پہلے حدیث سنی ہے 2 آیتیں صرف میں نے کہا تھا ایک صحابہ کی عظمت پہ ایک اہل بیت سبحان اللہ اب غور سے سننا بہت سی غلط فہمیاں دور ہوگی عرش والا رب قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیوہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سبحان اللہ اللہ نے ارادہ فرمایا ارادہ فرمایا کس بات کا یرید اللہ اللہ نے ارادہ فرمایا لیوہب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو رب نے ارادہ فرمایا ہر قسم دی نجاست ہر قسم دی آلائش تے آلودگی نو دور کرن دا رب نے ارادہ فرمایا یہ دا معنی پتہ کی فرمایا جس گھر وچ اہل بیت رہندے نے اہل بیت جس گھر وچ رہندے نے اہل بیت لیذہب عنکم الرجس اہل البیت جتھے اہل بیت نہیں دینے نا اس گلی وچ بھی نجاست نو لنگھن دی اجازت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے اہل بیت دا بسیرا نجاست اس گلی وچ نہیں لگ سکتی علاج کیا کیا بات یہ رب نے ارادہ فرمایا مگر رب نے پکی بڑی پکائی سبحان اللہ گل مکمل سی جملہ تامہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت مگر رب نے پھر تاکید فرمائی فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا رب نے ارادہ کیتا تو نہیں پاک کرنے دا جی میں پاک کرنے دا حق ہوتا ہے کیا بات سبحان اللہ جی میں پاک کرنے دا حق ہوتا ہے جنہوں نے رب نے پاک کیتا ہوئے انہوں آدھے آیا تطہیر
اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر، جہدے وچ تطہیر دا اعلان عرش والا رب قرآن میں فرما رہے، انہیں طہارت میں کوئی شک ہے؟ صرف دو گلا حدیث شریف جو سنو کہ بیان مکمل، مقام اپنا اپنا مرتبہ یہ کسی دا مقام نہیں، کسی بندے دا جسم ناپاک ہو جائے مسجد نہیں چاڑا منع ہے، شادی شدہ آدمی دا جنابتی آدمی مسجد چاڑا حرام، کسی نو ویسے ناپاک ہو جائے جسم مسجد چاڑا حرام۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جب وہ آکے جی کتھے لکھے ہے تو میں پہلے دس دینا بھائی اترو اتھے لکھے ہے جی مسلم شریف پڑھو مسلم شریف، پھر آخری مولا علی شاہ بیان تو تیرے بیٹے کو رو نہیں جی نہیں بیکھو نا جی میں کہتے ہیں قد بخت منوسی نے دیکھی ہے رب دے قرآن کی ایسا بیکھنے رب دے قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان جی مڈی پاک بند کے آ جائے اسی منن واسطے سے آدمی ایک پاسے قرآن و مصطفیٰ دا فرمان مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جب پوچھے کتنے لکھے ہم لوگ سیاستہ میں لکھے ہے تیروں رب ہدایت دے مسلم شریف لکھے ہے سیاستہ میں لکھے ہے حضور نے فرمایا علی تیری اور میرے علاوہ ہر کسی واسطے اس حال میں مسجد جانا حرام ہے لا یحل لأحد الا انا وانت علی تیری اور میرے سوا ہر ایک واسطے اس حال میں مسجد جانا حرام ہے، تو ہی مسجد آ سکنے میں کیوں؟ ایک فرمایا یرید اللہ رب نے آلودگی کی آلائش سے نجاست دور فرما چھڑی نہ نبی پاک دا جسم تھا پاک ہو دینا حلیدہ نہ پاک لا یحل لأحد الا انا وانت مسلم شریف جبی ہر عورت نو مجبوری دے دن آ دن مہینے لیکن سنو یہ انہاں تو رب نے نجاست نہیں ہر سبحان اللہ وہ دن آ جان نماز نہیں پڑھ سکتی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی قرآن پاک ہاتھ نہیں لا سکتی تو پھر ذرا غور سے کرو کی وجہ سے بچہ پیدا ہوئے جو تک خون نفاس بند نہ ہوئے عورت کا جسم ناپاک ہی نہیں ہے وہ پاک ہی نہیں ہوئی خون نفاس بند ہوئے تائیں تھے نے سوا مہینہ نہانا ہے سوا مہینہ نہا کے پھر گھوڑا چوٹ اٹھا کے ساڑی کوئی نہیں سوا مہینہ نہانا ہے تو میں پھر پوچھنا ذرا کہ سیانے مرنے آنے پہ اکر نو ہاتھ مار گوش نو ہاتھ مار انہاں ہستیاں کا مقابلہ کرنے کیا بات مسجد بھی اذان ہوئی ہے پیشی نہیں پیشی دی اذان ہوئی ہے تے زہرا پاک نے کر حسن پاک دی بلا دے اللہ سبحان اللہ نماز پڑھی دور سیدھی بانگ ہوئی پیشی دی سبحان اللہ جی کیا آپ نے نماز پڑھی سبحان اللہ حضور کی نماز پڑھ کے تلاوت فرمائی ہے سبحان اللہ تھوڑا ٹائم لگیا تے حسن پاک دی بلا دے حسن پاک پیدا ہوئے نا تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک دا بانگا بلا مسجد نبی میں بانگ پڑھ دے ادھر بانگ ہوئی نا جس وقت زہرا پاک نے اٹھ کے تو نماز پڑھی کیا بات یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یہ استاد فرقے کو بتا دے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کیا خبر لوگوں کو اہل سنت کا ہے بیڑا پاک کہ اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی یہی وجہ ہے چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عثمان مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا میں چار ہاتھ تک بات ختم کروں مگر دو حدیثیں میرا دل مجبور کر رہا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پہ میں جب ہوں گا نا
میری امت کو پیاس لگے گی، پیاسی امت ہوگی، میں کوثر کے جام بھر بھر کے امت کو پلاؤں گا۔ اور میں جنہیں میری چھوٹی کوائی کوثر دا پانی کٹورے وچ لے کے پی لیا، پھر جنت بھی داخل ہوں تک اتری نہیں لگنی۔ یہ حضور دی حدیث ہے۔ ماشاءاللہ اگلی گل بڑی مزے ہے، سرکار نے فرمایا میرے سجے پاس اس ویلے ابو بکر ہوئے گا، کبھی عمر ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا یہ نہ ہوتے کوثر دے حضور دے سجے کبھی بیٹھے ہونے، انہاں دا مقام اپنا، انہاں دا مرتبہ اپنا۔ سنو حسین پاک، کیا بات، اسی لقاضی نے رہا سبحان اللہ، بے شک، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، امام حسن سے امام حسین جنت دے جوانوں دے سردار۔ زہرا پاک کے بارے بھی سرکار نے کی فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء الجنہ، فرمایا میری بیٹی زہرا جنت دی ساریاں عورتوں دی سردار۔ جنت دی سیادت تے قیادت حسنین کو عطا فرمائی، پیوزے کوثر تے ابو بکر عمر نوں نال رکھیا۔ یہ غار وچ بھی نال سن صدیق اکبر، ماشاءاللہ، غار وچ بھی نال۔ اسے نو غلط فہمی نہ رہے کہ حضور دی حدیث، حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے بیٹھے سن، صحابہ دا مجمع ہے، حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، کیا بات، صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار وچ بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن ہوتے کوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، کیا صاحب حضور ندم ہیں، ناؤ ہے، صحابہ کرام نجم اور اطرت رسول، ناؤ اطرت رسول، ناؤ کشتی اہل بیت اللہ، نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے نہ اہل بیت کا۔ بے شک، جڑا ایک امت ہے باقی وہ پانا ایک آنکھی کو ہوئی، کیوں؟ میں کہ اس واسطے کہ یہ ساڑی ایک آنکھ دا نور صحابہ دی عقیدت محبت احترام ساڑی ایک آنکھ دا نور، دوسری آنکھ دا نور اہل بیت دی محبت۔ سبحان، ایک آنکھ دا نور ہی نہ ہوتے تو پھر کی آنکھ نہیں، ساڑی ایک آنکھ دا نور صحابہ دی محبت، ایک آنکھ دا نور اہل بیت دی محبت۔ کیونکہ حضور نے فرمایا انہاں دا اپنا مقام، انہاں دا اپنا مرتبہ، اہل بیت دا اپنا مرتبہ، انہاں دا اپنا مقام۔ حضرات حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم، سبحان اللہ، اللہ کریم نے حضور دے صحابہ کرام انہیں عزت اور انہیں عظمت عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ باہم شیر و شکر سے، باہم شیر و شکر سے جس ویلے صدیق اکبر نے بیعت کی، علی پاک بیعت کی کہ آپ نے فرمایا جس ویلے بیعت صدیق اکبر نے بیعت واسطے ہاتھ بدایا نا، اللہ دی مخلوق صحابہ کرامی ٹوٹ کے پہ گئے، سبحان، جی میں شہد دیا مکھیاں پھول گلاب کا کھڑیا ہوئے صحابہ ٹوٹ کے پہ گئے۔ سبحان، مسلم شریف دی روایت ہے خالف عنا علی و زبیر، میرے بھی ایک تقریر کریں تو ہم لوگ لگا جائے مسلم شریف کی خالف عنا علی و زبیر، علی خلیفے بنے نا کہ اس علی نے حضرت زبیر نے مخالفت کی، خالف عنا علی و زبیر، میں کہتا ہے یتیم ہے، علمی یتیم، علمی یتیم ہوتا ہے، میں کہ جناب علمی یتیم ہے، کسی نے رابطہ فرماؤ، آخر کا میں سمجھیا نہیں، میں کہتے ہیں یہ نہیں پتا بخالفہ دا معنی کی، میں کہ آج منجد ہے بھئی ڈکشنری کی کتاب تو لیا میں کڑھ کے روحانہ جی نہیں تو میرے کو تو پانے بھی کہے المنجد بھی لکھے خالفہ بمانا تخلفہ، تخلفہ دا مانا پیچھے رہ جانا، جی میں نے فاتحہ خلف الامام، امام نے پیچھے فاتحہ پڑھنا، میرا مطلب ہے کہ سورۃ فاتحہ دی مخالفت کرو، میں کہ جناب علمی یتیم ہے کہ خالف بانا تخلف ہے، جب بیعت ہوئی نا تو رش اتنا پہ گیا کہ مولا علی فرماتے ہیں پیرا تھلے بندے ملے گئے، رش ہو گئے، لوگ ٹوٹ کے پہ گئے بیعت کروا، خالف عنا علی و زبیر، آپ پھر بیعت کرنے پیچھے رہ گئے، رش کٹیا تو پھر مولا علی تے زبیر انتظار کرتے سنگے لوگ ہٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ اسے
پاکیزہ طیب طاہر تے سچے سچے عقیدے تے زندہ رہنے کی توفیق اسی عقیدے تے ساری موت ہے. آمین. سو جاؤں یا مصطفیٰ